نہایت ہی واجب الاحترام احباب گرامی، اللہ جل شانہ نے ہمیں قرآن مجید کی نعمت سے نوازا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے کلام میں شک کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ ایمان ہے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ کے کلام سے سچا کلام کوئی نہیں۔ ایمان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اور اللہ کے کلام سے وزنی کلام بھی کوئی نہیں ہے۔ ہوتا نا کوئی بڑا آدمی گفتگو کرے تو اس کی گفتگو بھاری اور وزنی ہوتی ہے۔ رب کے کلام سے کوئی وزنی معنی خیز اور بھاری گفتگو ہو سکتی نہیں ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ اللہ کے کلام میں شک کوئی نہیں، سچا ہے، وزنی ہے۔ لیکن یہ اکثر میں سوال کیا کرتا ہوں اپنے احباب سے کہ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ ایک قسم تو وہ کھاتا ہے نا جس کی بات پر شک ہو، جس کی بات سچی نہ مانی جائے، جس کی بات وزنی نہ رہے۔ قسم کی بھائی اسی کو ضرورت پیش آتی ہے نا۔ ہم معاشرے میں اسی سے قسم اٹھواتے ہیں، آؤ بھائی قسم اٹھاؤ، تم پر یقین نہیں ہے۔ کیوں بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ اب اللہ سے، اللہ کے کلام کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے مضبوط ہے، قائم ہے۔ لیکن یہ بھی ایک سوال ہے کہ مالک قرآن میں جا بجا قسمیں کھاتے ہیں۔ ایک طرف کلام وزنی بڑا ہے، بے شک ہے، لا ریب ہے، سچا ہے اور قوی ہے۔ اللہ کے کلام کی بہت سی صفات قرآن میں، تفصیل نہ ہو جائے مختصر کرتا ہوں۔ رب اکبر دوسری طرف قسم کھاتا ہے والنجم والطور والتین والفجر والعصر، آپ جانتے ہیں، اور پھر ایک جگہ پر کئی قسمیں کھاتے ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 5 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھائی۔ تو بھائیو، مفسرین نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ اللہ کے کلام کو واقعتاً قسم کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو قسم کی حاجت نہیں ہے۔ ایمان ہے ہمارا، وہ پہلے ہی وزنی کلام ہے، وہ پہلے ہی سچا کلام ہے۔ اللہ قرآن میں قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ میرے بندے کو قسم پر یقین بڑا آتا ہے۔ قسم اس لیے نہیں کھائی کہ رب کے کلام کو ضرورت ہے، اس لیے کھائی ہے کہ بندہ میری بات تسلیم کر جائے، بندہ میری بات مان جائے۔ بات میں بندے کی ذہنیت کے مطابق وزن ڈالنے کے لیے میرے اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی۔ اور پھر کہیں اللہ تعالیٰ زیادہ قسمیں کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب بھی مفسرین نے لکھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں جہاں قسمیں زیادہ کھاتے ہیں وہاں بندے کی زیادہ توجہ چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ قسم تو بندے کے لیے تھی، اور اب جب زیادہ کھائی ہیں تو وہ بندے کی خاطر کھائی ہیں کہ بھئی دیکھ لے، میرے کلام کو حاجت نہیں تھی لیکن تیری خاطر دیکھ اتنی قسمیں کھاتا ہوں۔ توجہ کر کہ اللہ تعالیٰ تیرا رب جس کو قسم کی حاجت نہیں، وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو بھائیو، قرآن کا ایک مقام ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں سب سے زیادہ ایک ہی جگہ پر قسمیں کھا کر
ایک بات کہتا ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس پر سب سے زیادہ توجہ دلائی گئی ہے، وہی آج کا ہمارا موضوع بھی ہے۔ آئیے قرآن سے اللہ کی وہ قسمیں سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں بھی کھائی ہیں وہ معمولی نہیں ہیں، وہ اللہ کے شاہکاروں کی قسمیں۔ مالک فرماتے ہیں والشمس وضحاها، میرے بچوں پہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ صورت یاد ہے، والشمس وضحاها، مجھے میرے سورج کی قسم، میرے اس شاہکار کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ پہلی قسم اپنے سورج کی کھائی، والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم اور اس چاند کا جو سورج کے پیچھے آنے کا سیکوینس ہے، مجھے اس کی قسم۔ واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم، مجھے والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم۔ تیسری قسم اللہ نے کھائی دن کی، والنہار، دن کی قسم، اذا جلاها، جب وہ مکمل طور پر روشن ہو جاتا ہے، واللیل اذا یغشاها، مجھے اللہ کو میری رات کی قسم، جب وہ دن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے۔ بھائیو 4 قسمیں ہو گئیں، اگلی 3 قسمیں، کل 7 کھائیں میرے مالک نے، اگلی 3 قسموں میں میرے رب نے انداز بدلا۔ یہاں جو ما ہے مفسرین لکھتے ہیں من کے معنوں میں ہے، والسماء وما بناها، دل سے سنیے گا، مالک کہتے ہیں والسماء، مجھے میرے آسمان کی قسم، وما من کے معنوں میں ہے، وما بناها ای ومن بناها، اور اس کی قسم ہے جس نے آسمان کو بنایا ہے۔ کون ہے آسمان کو بنانے والا؟ اللہ ہے، یعنی آسمان کی قسم اور مجھے میری قسم۔ والارض وما طحاها، مجھے زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے زمین کو بچھایا ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ 6 قسمیں ہو گئی، اور 7ویں قسم مالک کھاتے ہیں۔ فرمایا وَنَفْسٍ، اے بندے، اے آدم کے بیٹے، مجھے تیری قسم، مجھے تیری قسم، وَمَا سَوَّاهَا، اور اس ذات کی قسم جس نے تجھے بنایا ہے۔ مجھے تیری قسم، مجھے میری قسم۔ اتنی محبت میں ڈوبی ہوئی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک جملہ بولتے ہیں، قد افلح من زکاها، وہ لوگوں مجھے 7 قسمیں لگیں، کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنے اندر کو صاف کر لیا۔ کامیاب وہی ہونا ہے جس کے اندر کی تطہیر ہو گئی، جس کے اندر اس کا ظرف، اس کا برتن، اس کی روح، اس کا دل، اس کا ذہن، اس کی فکر، اس کا نظریہ سلامت رہا۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، مالک کہتے ہیں اور مجھے 7 قسمیں لگے۔ ایسے ہی لوگوں کے کہنے پر، لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ہمیں جلا کر کیا لینا، کہا لوگوں کی نہ سننا، مجھے 7 قسمیں لگیں، جس نے اپنے اندر کو پاک نہ کیا، قد خوابا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میری بہن، میرے بیٹے، غور کیجئے گا، یہ جو اندر کی صفائی کا مرحلہ ہے نا، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں ایسے ہی نہیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو قسم کھاتے ہیں، میں نے ابتدا میں عرض کیا، اس کی رب کو حاجت تھی ہی نہیں، ہماری خاطر کھا کر کہا تمہیں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور سب سے زیادہ قسمیں کھا کر یہی فرمایا ہے کہ قد افلح من زکاہا، اور وہی کامیاب ہوگا جس نے اپنے اندر کا تزکیہ اور تصفیہ کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے اندر کو بلا دیا، اس بندے نے اپنے لیے تباہی اور بربادی کو مول لیا ہوا ہے۔ آج رمضان المبارک کے ان اختتامی ایام میں اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے، کیا ہم نے روزے سے اپنے اندر کو صاف کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟
میں حقیقت یہ ہے کہ جلسے میں انسان جلسے کی طرح گفتگو کرتا ہے. میری خواہش یہ ہے کہ آج ہم صرف باتیں کریں اور کوشش کریں کہ اس نتیجے پر پہنچیں جس پہ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ نے چاہا ہے. سیدنا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے بتا دیا. ایمان کیا ہے؟ اسلام کے وہی 5 ارکان یاد ہیں سب کو. پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا حج، پانچواں زکوٰۃ. اور پھر سوال کیا اللہ کے رسول مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ حدیث جبریل معروف ہے، متفق علیہ روایت. ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان وہی جو 6 یا 7 چیزیں ہیں. پہلی اللہ پر ایمان لے کے ان تؤمن باللہ، اور دوسرا فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اٹھنے پر آخرت کا دن، اور جنت پر، جہنم پر، تقدیر پر. میرے نبی نے ایک ایک چیز گنوائی. ایمان ہے سب کا انشاءاللہ. پھر کہا اے اللہ کے رسول، اسلام اور ایمان کا ٹاپ کیا ہے؟ مل احسان. صحابہ سن رہے ہیں، یہ سیدنا جبریل انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے سوال کر رہے ہیں اسلام کا ٹاپ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. عبادت کر، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو اس طرح عبادت کر کے گویا اپنی نگاہ بصیرت سے اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے. یعنی آج میں بھی دیکھ رہا تھا نماز وتر میں کتنی خوبصورت آواز میں ہمارے قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، دعائیں پڑھ رہے تھے. ان سجدوں میں اللہ کو چشم بصیرت سے دیکھنا مانگا گیا، تقاضا تھا. سجدے میں گنتی پوری کرنا صرف کافی نہیں تھا، سجدے کی گنتی کے ذریعے سے، ان اذکار کے ذریعے سے، ان تسبیحات کے ذریعے سے پہنچنا وہاں تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تو اپنی نگاہ سے اپنے اللہ کا دیدار کر رہا. یہ مقصد تھا. الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج کیا تھی؟ اللہ سے ملاقات تھی. نماز بندے کے لیے، بندے کے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ میری نماز میرے اللہ سے تعلق جوڑ پائی ہے یا نہیں جوڑ پائی ہے؟ یہ جو روزہ ہے یہ میرے اندر کی اصلاح کر سکا ہے یا نہیں کر سکا ہے؟ کیا مقصد تھا روزے کا؟ یا ایھا الذین آمنوا، او مومنو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور ان کو بوجھ نہ سمجھنا، بھوک اور پیاس کو بوجھ مت سمجھنا. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض رہے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچو. گناہوں سے بچنا روزے کا مقصد تھا. پنکھا ہوا دیتا ہے، نہ دے، آپ اسے ریپیئر کرتے ہیں اور ریپیئرنگ کے قابل نہ رہے، کہاں جاتا ہے؟ کباڑ میں. کہاں جاتا ہے؟ مقصد پورا نہیں کر رہا. گاڑی سفر کے قابل نہ رہے، کہاں جاتی ہے؟ میرے بھائی، ایک چیز کا مقصد پورا نہ ہوتا ہو، آپ اس کو پھینک دیتے ہیں، آپ اس کو کوڑیوں کے بھاؤ سمجھتے ہیں، آپ اس کو بے مایا سمجھتے ہیں. ہمارا روزہ اگر تقویٰ نہیں دے سکا، اس کا آؤٹ پٹ نہیں ملا ہے، اس کا ریزلٹ نہیں ملا ہے. ایم تھا، رب نے ایم سیٹ کیا تھا
کہ تو نے اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اپنے دل میں خوف خدا رکھنا ہے، جہنم سے بچاؤ کی تدبیر کرنی ہے، نگاہ و ذہن اور زبان و کان کی حفاظت کرنی ہے، یہ مقصود تھا۔ اور اگر یہ نہیں ملا ہے تو ایسے روزے کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جس بندے نے اپنی زبان، اپنی نگاہ، اپنے اعضاء پر روزہ نافذ نہیں کیا ہے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روزہ نہیں رہے گا، یہ فاقہ بن جائے گا اگر اپنا مقصد پورا نہ کرے۔ وہ نماز جو رب سے ملاقات کا سبب نہ رہے، وہ عبادت نہیں عادت بن جائے گی۔ بہت سے بدقسمت لوگ ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے، کہ جن کی عبادت عادت کے درجے میں چلی گئی، روٹین پوری کرتے ہیں، گنتی پوری کرتے ہیں، اور وہ جو مقصد تھا اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ محراب بڑا خوبصورت ہے کیونکہ سجدوں کی گنتیاں پوری ہیں، لباس بڑا شاندار ہے کیونکہ وہ شاعر نے کہا تھا شوق ہے عام جامہ زیبی کا، جس کو دیکھا ہے خود نما دیکھا، اے صورت ظاہری مگر ہے دوست، جس نے دیکھی اس نے کیا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ تو ظاہری صورت نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے باطن کو دیکھتا ہے۔ تو بھائیو، آج کی گفتگو جو ہے وہ دو حصوں پہ مبنی ہوگی۔ پہلا حصہ وہ اپنے گناہوں کی معافی، اپنے اندر کے تزکیے کا کیا طریقہ ہے اس پر ہوگی، اور دوسرا حصہ اللہ سے تعلق پر بات ہوگی۔ ہر انسان کے اندر ایک برتن ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا ظرف، فلاں بندے کا ظرف بڑا چھوٹا ہے، فلاں بندے کا ظرف بڑا ہے، جی کہتے ہیں نا۔ یہ جو ظرف ہے نا، یہ اصل میں بڑی توجہ سے بھائی یہ کلاس ہی سمجھ لیں، لیکن اسے سمجھیے گا ضرور۔ ہم کوشش یہ کریں کہ یہاں سے جب اٹھیں تو کچھ حاصل کر کے اٹھیں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ظرف برتن کو کہتے ہیں، عربی کا لفظ برتن۔ ہر انسان کے اندر ایک برتن ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی ہر ایک میں ایک برتن ہے۔ اب اس برتن میں روح کا کہہ لیں، نفس کا کہہ لیں، دل کا کہہ لیں، اور اس کو اندر کا انسان کہہ لیں، اسے کوئی نام دے لیں، وہ جو برتن ہے نا میرے بھائی، چند لمحوں کے لیے سوچئے کہ اگر وہ برتن گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، خطاؤں سے، جرائم سے، نفرتوں سے، کینوں اور بغضوں سے، اور میرے بھائی لوگوں کے ساتھ بد عہدیوں سے اور ظلم سے بھرا ہوا ہے، ایک طرف وہ برتن ہے جس کو ہم نے ایسی ناپاک چیزوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ غور کیجئے، اب اس برتن میں، ایک برتن ہمارے گھر میں ہوتا ہے نا، دودھ ڈالنا ہوتا ہے، ہم کبھی گندے برتن میں دودھ نہیں بولیں ذرا، دودھ نہیں ڈالتے، سیانے ہیں، پاک چیز ہے، پینی ہے، ہم کسی غلط گندی شے میں نہیں ڈالیں گے۔ اور اللہ کی رحمت بھی بڑی پاکیزہ شے تھی، اللہ بھی ظرف دیکھ کر اپنی رحمت کو انڈیلتا ہے۔ سوال یہ ہے میرے اور تیرے دل میں اگر غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، پھر رمضان کے روزوں میں، دعاؤں میں کیسے اثر باقی رہے گا؟ پہلے تطہیر ہوگی، پہلے صفائی ہوگی، پہلے برتن صاف ہوگا، پھر اللہ کی رحمت کا انتظار ہوگا۔ یہ ترتیب ہے، اس ترتیب کے بنا مالک الملک کبھی عطائیں نہیں کرتا، کبھی نوازشیں نہیں کرتا۔ لعلکم تتقون، تقوی پاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی برتن کی صفائی کا نام ہے۔ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا زکا التقیٰ، میرے نبی نے فرمایا زندگی سے اس برتن کو دیکھ، اس کے اندر سے دیکھ کون کون سے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو چن، ان کی معافی مانگ، ان پر رو، ان پر اللہ سے تائب ہو جا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی لوگوں کو بتا دو میں بخشنہار ہوں، میں معافی کرنے والا ہوں۔
کوئی مجھ سے معافی مانگے میں اسی وقت معاف کر دیتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول ساتھ ہی آیت ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب جو ہے نا وہ بڑا تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ دونوں باتیں سمجھ، اس برتن کی صفائی کو دل نہیں کرتا نا تو پھر غور کرو کہ تم نے اپنے دل کو دل نہیں رہنے دیا، سل بن گیا، مہریں لگ گئی۔ میرے بھائی، نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا طریقہ بتایا ہے، انسان اپنی زندگی سے گناہوں کو کیسے ختم کرے، اپنا لسٹ بنا لیجئے کبیرہ گناہوں کی اور صغیرہ گناہوں کی، اپنی مجھ سے فلاں جگہ ظلم ہوا تھا، زنا ہوا تھا، جرم ہوا تھا، حرام خوری کی تھی، سود خوری کی تھی، قبضہ، غلط معاملہ، بدعہدی، بڑے جرائم ہیں، یہ چھوٹے جرائم نہیں ہیں، حقوق العباد میں سے۔ پھر بے نماز ہوں، بے روز ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کے حقوق ڈنڈی مارتا ہوں، یہ حقوق اللہ ہے، ان میں سے بڑے بڑے جرائم۔ تو بھائیو آج یہ سمجھ لیجئے جو حقوق اللہ میں بڑے جرائم ہیں ان کی انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک آنسو ندامت کا وہ جب تیری آنکھ سے نکلتا ہے ابھی وہ زمین پر نہیں پہنچتا، میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ یہ حقوق اللہ کے معاملے ہیں، لیکن جو حقوق العباد کے گناہ ہیں نا ان میں میرے بھائی گناہ کی معافی اس کے ساتھ تلافی ضروری ہے، معافی کے ساتھ تلافی شرط ہے۔ آپ کریں کسی کے ساتھ فراڈ کریں، آ کر یہاں 10 نفل پڑھیں اور اللہ سے توبہ معافی مانگیں، یقین کیجئے ممبر رسول پر بیٹھا ہوں اللہ کی قسم ہے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ پہلے وہ تلافی کر، جا ظلم کیا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کی تھی، ان سے معافی مانگ، پھر آنا میرے سامنے جھک جانا، اسی وقت معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر وہ ناراض بیٹھے ہیں اور تو یہاں مجھے راضی کرتا ہے، رضا ربی فی رضا الوالد، اللہ کہتے ہیں والد راضی ہوگا تو رب راضی ہوگا، وسخط الربی فی سخط الوالد، باپ ناراض بیٹھا ہے اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہے، قانون ہے اس کا قانون ہے۔ بڑے بڑے گناہوں کی لسٹ بنائیے، تقوی یہ ہے ان سے توبہ، ان سے استغفار، تلافی کر۔ اور یہاں ایک اور بات سن لیجئے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ، یہ اونچی آواز سے کہنا، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، قیامت کے دن ایک بندہ جو خود کو بڑا نیک اور پارسا سمجھتا، عمل بھی کرتا رہا، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں بندوں سے تلافی نہیں کی، سمجھتا رہا کہ میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، کافی ہے۔ حساسیت ہے اس بات میں، غور کیجئے گا، میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس بندے کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، اس کے اعمال بڑے صالحہ نیک ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الاٹ کر رہے ہیں، جنت میں جانے لگا، میرے نبی فرماتے ہیں 5-7 بندے آ گئے، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ ہم نے اس سے بھی حساب لینا ہے، قد شتم ھذا ظلم ھذا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے مارا، قبضہ کیا، میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تھا، آگے سے ظاہر ہے، واضح ہے، اس نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب دلوائیں گے، تم معاف نہیں کرتے؟ کہا اللہ معاف نہیں کرتے، دنیا میں ظالم بڑا تھا، یہ ٹھیک ہے عابد تھا لیکن ہمارے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی اور جنت میں جاتے بندے کی نیکیاں نکال کر نامہ اعمال سے ان بندوں کو دے دے گا، تقسیم کر دے گا، وہ گناہگار پاپی اس کی نیکیاں لے کر جنت میں چلے جائیں گے اور یہ جنت میں جاتا ہوا بندہ رب جہنم میں بھیج ڈالے گا۔ اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے۔ میرے بھائی، معافی کے ساتھ تلافی ضروری ہے، شرط ہے۔
مشکل ضرور، سننا بھی مشکل ہو شاید آپ کے لیے کہ یہ میٹھا میٹھا اسلام پیش کرتا اور سبحان اللہ کے نعرے لگواتا تو اچھا تھا، کسی بڑے خطیب کی اولاد سے ہے، ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، اصل بات یہ ہے جب برتن گندے ہو جائیں نا ان کی صفائی مشکل ہوتی ہے، اور جتنی دیر سے گندے ہونا اتنی ہی غلاظت اور بدبو بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک محنت کرنی پڑے گی، ایک مرتبہ صاف کر لو، اللہ کی قسم جب صفائی کا ٹیسٹ لگ گیا نا انشاءاللہ پھر زندگی میں کبھی خرابیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو فریب میں نہ رکھیے۔ پہلی بات تو یہ کہ بڑے بڑے گناہوں سے توبہ انشاءاللہ کریں گے نا، اللہ توفیق دے دے۔ پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گناہوں سے توبہ کرنا۔ یہ بڑے جو گناہ ان کی معافی تلافی اللہ سے معافی لے لی، اب چھوٹے گناہوں پر، چھوٹے چھوٹے گناہ، بے لذت گناہ، ایسے اپنی لوکیشن غلط بتا دیتے ہیں، ایسے ہی نظر کی چھوٹی چھوٹی ایسی خرابیاں، اور اس قسم کی اور جو ہماری ایسی حرکتیں ہیں کہ جو کسی کے ساتھ ایسے ہی ناانصافی کر دی، چھوٹے درجے کے جو گناہ ہیں ان پر میرے بھائی میرے نبی نے فرمایا تقوی یہ ہے، اب ذرا غور کریے گا اور میرے ساتھ رہیے گا، تقوی یہ ہے کہ پہلے فہرست بنا کر بڑے گناہوں کی معافی مانگ لو اور پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چن چن کر زندگی میں سے نکال دو۔ تقوی اس شے کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ اب بتائیے ہمارے روزے کہاں کھڑے ہیں، ہماری نمازیں کہاں کھڑی ہیں؟ جی ہاں، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں، ایمان سے جواب دیجئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں، عند افطارہ و فطرہ، ایک جب افطار کرتا ہے تب، وعند لقاء ربہ، اور دوسری تب جب اس روزے کے بدلے رب جنت میں اپنا دیدار کروا دے گا۔ اب ذرا آ جائیں پیچھے، کیا ہمارا آج کا روزہ اس قابل تھا کہ اللہ کا دیدار کروا سکتا ہو؟ دیکھیں فضائل پر نا سبحان اللہ کہنا اچھی بات ہے، لیکن اس کی آڑ میں حقائق کا انکار کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا الصوم جنۃ من عذاب اللہ، لوگوں ایک روزہ صرف ایک روزہ اگر مقبول ہو جائے نا، وہ اللہ کی بہت بڑی جہنم کے سامنے رکاوٹ بن جاتا ہے، بندے کو جہنم میں نہیں جانے دیتا۔ میرے نبی کی جو دوسری حدیث مبارکہ اس ضمن میں فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن یہ بندے کی قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، اور روزہ اللہ تعالیٰ سے حدیث کے الفاظ ہیں جھگڑا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ بحث کرے گا۔ اے رب، اے میرے اللہ، منعتہ النوم باللیل، میں نے اس بندے کو رات سونے نہیں دیا، دن کے وقت حلال سے بھی روکے رکھا، اے اللہ میں تیرا روزہ، میرے کہنے پر اس بندے نے کوئی بغاوت نہیں کی، تسلیم کیا تھا، آج میں اس بندے کو جہنم میں نہیں جانے دوں، نہیں جانے دوں۔ ٹھیک ہے گناہگار ہوگا، میرا اس نے احساس کیا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بحث کر کے روزہ بندے کو جنت میں لے جائے گا۔ آج کا روزہ، اس رمضان کے روزے اس قابل تھے کہ بحث کر کے جنت میں لے جائیں؟ لائف چینجنگ ایسا کوئی پوائنٹ آیا تھا کہ جب ساری زندگی بدل جائے، جب دل چاہے کہ اب اپنا برتن صاف کر لوں، جب معیار تقوی پورا ہو جائے؟ میرے بھائی اگر ایسا نہیں تھا تو ابھی کچھ روزے باقی ہیں،
روزے پاکی ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہو نا، سمجھدار بچہ، روزہ رکھا ہوا ہو، بچوں کو بھوک پیاس زیادہ لگتی ہے، عصر کے بعد کھانے سامنے دسترخوان پہ پڑے ہیں، بچہ اکیلا بیٹھا ہے، کھانے پڑے ہیں، مشروب بھی پڑے ہیں، اسے بھوک بھی لگی ہے اور پیاس بھی لگی ہے، اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ سمجھدار بچہ پانی پیے گا؟ کھانا کھائے گا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، باپ ماں بھائی بہن، کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا، کھائے گا کچھ؟ نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ یہ مانگا گیا تھا، اس کے دل میں ایک خیال ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے، بچے کے دل میں یہ خیال ہے۔ یہ خیال میرے بھائی تیرے اور میرے دل میں رب نے ڈالا تھا روزے سے۔ جو ہی رات پڑی، نوجوان نے موبائل کھولا اور فیس بک آن کی، اس میں اپنے غلط ریلیشن کو کھولا، اس سے آج کے دن کی رودات سنانے لگا، اس سے معشوقی ناجائز تعلق کو استوار کیا ہوا ہے۔ یہ نوجوان نہیں سوچتا کہ جو اللہ مجھے دن بھر دیکھتا تھا وہ اب بھی دیکھ رہا ہے۔ مالک نے یہ تقوی مانگا تھا، یہ خشیت مانگی تھی۔ اگر روزہ ہمیں یہ نہیں دے سکا تو پھر میرے بھائی روزہ نہیں تھا، فقہ تھا۔ پھر یہ کچھ غلط ہو گیا، پھر ہم سے کوئی دھوکہ سا ہو گیا ہے، ہم پھر کچھ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ گزرتی جائے گی زندگی، گزرتی جائے گی، تو نہ رک اپنی زندگی میں، نہ غور کر اپنی زندگی پر، نہ پلٹ کے دیکھ اپنی زندگی کو، بس چلتی چلی جائے گی۔ پھر ایک دن آئے گا تیری بھی موت ہو جائے گی، قبر میں چلے جانا، ان روزوں کا پھر رب کو حساب دینا اور کہنا کہ زندگی چل رہی تھی، چلتی چلی گئی۔ روٹین میں لوگ ایسے ہی روزہ رکھتے تھے، ایسی ہی نمازیں پڑھتے تھے، ایسے ہی زکاتیں دیتے تھے، اللہ میں بھی رکھتا چلا گیا۔ اس روایتی مسلمان کے ساتھ سوچئے کیا سلوک ہونے والا۔ میرے بھائی، اپنے ظرف کو صاف کر، آنسوؤں سے، توبہ سے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، او مومنو اللہ سے توبہ کرو، اور توبہ ایسی کرو جو بڑی پکی توبہ ہوتی، بڑی پکی توبہ کرو۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا بھائی؟ ہم سے کہا۔ توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا، تاب یتوب توبۃ، لوٹ آنا۔ اللہ کہتا ہے گھر واپس آ جاؤ۔ یہ جو بندہ بھٹک جاتا ہے نا، جو گناہوں کا رسیہ ہو جاتا ہے، وہ اصل میں اپنے اصل گھر سے دور چلا جاتا ہے، اصل راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے اصل راستے کو چھوڑنے والے اصل راستے پر واپس آ جا۔ اصل میں برتن صاف تھا جب میں نے تجھے پیدا کیا، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اب تو نے اس میں غلاظتیں بھری ہیں، کر صفائی اس کی۔ یہ شرط اول ہے میرے بھائی۔ آئیے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، چن چن کر گناہوں کی توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی غلط تعلق ہے چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ۔ آپ ایک مرتبہ قدم بڑھائیں۔ میرے نوجوان بھائی بیٹھے، میری بہنیں بیٹھی، ہمیں آپ سے حسن ظن ہے، لیکن اگر یہ جرائم موجود ہیں، آپ ایک قدم بڑھائیے، اللہ تعالیٰ کی آپ کے لیے مدد آسمانوں سے نازل ہوتی۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں، ابو محجن ان کا نام ہے۔ توبہ کی مکے میں نا ایک گندا تعلق تھا ان صحابی رسول کا اسلام سے پہلے۔ اسلام قبول کیا، نبی علیہ السلام مدینے، سرداروں نے پکڑ کر قید کر دیا۔ وہ خاتون بھی آتی ہے، نہایت خوب روح ہے، اور کافی دیر سے اس سے تعلق بھی ہے۔ نوجوانوں، خاص طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، مشکل ہوتا ہے، لیکن جب انسان کے دل میں آخرت کی فکر جاگزیں ہو جائے نا، پھر یہ مشکل نہیں رہتا۔
دل میں اللہ تعالیٰ نے نور بھر دیا ایمان کا۔ ابو محجن جو بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، اسلام قبول کر چکے ہیں، قید میں ہیں، قید سے بھاگ پڑے، مدینے جانا چاہتا ہوں۔ پیچھے لوگ لگ گئے، خود بتاتے ہیں میں ایک پتھر کی اوٹ میں چھپ گیا، اور اس پتھر کی اوٹ میں جب میں چھپا ہوا تھا، مجھے ڈھونڈنے والے دائیں بائیں ڈھونڈتے، تھک ہار کے ایک بندہ آتا ہے، اسی پتھر کے اوپر کھڑا ہو کر پیشاب کر دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ پیشاب سیدھا دوسری سائیڈ سے میرے سر پہ گرتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اب میرے سامنے دو راہیں تھی، قبائلی ہیں، عرب ہیں، آپ کو پتہ ہے ابھی بھی قبائلی اپنی ایگو کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے سامنے دو راستے تھے، ایک واپس چلا جاؤں، اس خاتون سے ایک تعلق ناجائز جو تھا استوار ہو جائے، عشق تھا، بڑا پرانا تعلق تھا، اور دوسرا راستہ یہ دیکھو جس پر مجھ پر پیشاب ہو رہا ہے، بے سر و سامانی میں بھاگ رہا ہوں، 400-500 کلومیٹر بنتا ہے مکے سے مدینہ، پیدل جانا ہے، سواری پاس کوئی نہیں ہے، اور راستے میں کھانے کا انتظام بھی کوئی نہیں ہے، دو راستے تھے۔ کہتے ہیں نہیں، اب یہ پیشاب قبول ہے، یہ پالیدگی قبول ہے، اب وہ غلاظت قبول نہیں ہے جس کو جناب محمد الرسول اللہ نے جہنم کا ایندھن کہا ہے، نہیں قبول، نہیں قبول۔ ہمارے ہاں نا، کل بھی میں لاہور میں واقعہ سنایا کہ ہمارے ہاں ایک نشئی تھا، اللہ نے توفیق دی، خطبے میں شریک ہوتا تھا، اس کو بہت پرانا عادی، اللہ نے تھوڑی سی ہدایت دی، میرے پاس بیٹھا، کچھ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی، ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل ہو گیا، یہ میں اب نشے کو پکا ترک کر دوں گا۔ میں ایک دن ایسے ہی اس کی نا خبر گیری کے لیے گیا، میں نے دیکھا جا کر، یقین کریں جو ہی دروازہ کھلا، اس اکیلے کی اتنی بڑی بڑی چیخیں، پیٹ رہا ہے۔ نشہ جب نشئی کو نہیں نہ ملتا تو بہت تکلیف میں ہوتا ہے، اتنی تکلیف میں تھا کہ میں اسے روکنے والا تھا، تو میں نے اس کو نہ پاس بلا کے کہا کان میں، اب وہ اس بدمستی میں ہے اور تکلیف کی شدت میں ہے، اور مجھے صحیح طرح شاید پہچان بھی نہ پایا ہو، دیکھ اس نے لیا ایک مرتبہ، اور پا بلا کے میں نے جو اتھارٹی سی ان سے کہا، میں نے اس کے کان میں کہا، میں نے یار تھوڑی سی میں آپ کو دلوا دیتا ہوں، تو چلو تھوڑا سا نا سکون ہو جائے، آپ کو تھوڑی سی دلوا دیتا ہوں۔ آپ یقین کریں، دل سے توبہ کی تھی نا، تو ایسے اچانک میری طرف لال آنکھوں سے دیکھ کے کہتا ہے، حافظ صاحب بس، اب نہیں، اب بس، میں جس تکلیف میں ہوں نا، آپ نے وہ حدیث سنائی تھی، اس تکلیف پر جنت ملنی ہے، اللہ کی قسم میں مر جاؤں مجھے قبول ہے، میں اب واپس نہیں لوٹنے والا ہوں، میں واپس نہیں لوٹنے والا۔ یہ نہیں کہ بندہ توبہ کر نہیں سکتا، اصل میں نا اندر سے ول نہیں پوری، اندر سے ارادہ پورا نہیں، اندر سے نا وہ دم خم کم ہے۔ دم خم کم کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ، میرے بھائیوں، پہلا حصہ گفتگو کا ختم ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے برتن کی صفائی کرنی انشاءاللہ، اور اس کا طریقہ توبہ، استغفار، معافی کے ساتھ تلافی، خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا، بڑے بھی چھوڑنے ہیں اور چھوٹے گناہ بھی چھوڑنے ہیں انشاءاللہ، اللہ ہماری اس پہ مدد فرما دے۔ اب یہ برتن جب خالی ہو گیا، اس خالی برتن میں ڈالنا کیا ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا، برتن خالی پڑا رہے گا تو شاید اس میں غلاظتیں آ ہی جائیں گی۔ میرے بھائی، اس خالی برتن میں اللہ کی محبت اور تعلق ڈالنا ہے۔ کیا ڈالنا ہے؟ اللہ کا تعلق۔ اللہ کا تعلق کیسے؟ اللہ کے ساتھ بندے کا ربط، بندے کا رشتہ، بندے کی نسبت، بندے کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ اب اس برتن میں کسی اور شے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یہ جی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان سے محبت ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جی قرآن ہے،
اس لیے اس سے محبت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ جی فرشتے ہیں اس لیے ان سے محبت ہے کہ رب کی برگزیدہ مخلوق ہے، اور وہ جو جنت ہے نا اس کی طلب اس لیے ہے کہ وہ رب کی مہمان نوازی ہے، اور جو وہ جہنم ہے نا اس سے بچتا اس لیے ہوں کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ ہر کام میں اللہ بنیاد ہوگا، الحب للہ والبغض فی اللہ، زندگی یوں گزرے گی، میرا تعلق بنے گا رب کی بنیاد پر، تعلق ٹوٹے گا اللہ کے نام پر ٹوٹے گا۔ میرے بھائی زندگی میں اللہ کو بنیاد بنا کر اس برتن کو رب کے تعلق سے بھر لیجئے، یہ اللہ نے ہم سے مانگا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہی روزے کا مقصد تھا، یہی نماز کا مقصد ہے، تمام عبادات کا واحد مقصد یہ ہے کہ بندے کا بندے کے رب سے تعلق جڑ جائے۔ اب آپ ذرا اپنے آپ سے اس بارے بھی سوال کر لیں۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے برتن صاف ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کتنا ہے میرے بھائی، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ میرے نبی کی ایک حدیث سنیے، فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ کتنے؟ 99 نام ہیں۔ من احصاها، جس نے وہ سارے نام، احصا کا مطلب یہ ہے ایک تو یاد کیے، کیا کیے؟ یاد کیے، پھر ان کو سمجھا، ان اللہ کے ناموں کو ان پر تدبر کیا، سمجھا، اور تیسرا کام ان ناموں کا اظہار عمل سے کیا۔ یہ میں ابھی وضاحت کرتا ہوں عمل کیسے۔ فرمایا بندے نے یہ 3 کام کیے، من احصاها دخل الجنہ، میں محمد ضمانت دیتا ہوں یہ بندہ پکا جنتی ہے۔ اللہ کا نام ہے الرزاق، الوہاب، المغنی، المعطی، خیر الرازقین۔ رزق کی نسبت سے 4-5 صفات اور نام ہیں۔ اب آپ سوچیں کس کس کا اللہ کے واقعتاً رزاق ہونے پر کامل ایمان؟ جواب نہیں دینا مجھے، اپنے آپ کو خود جواب دیجیے گا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا میرے رزاق ہونے پر اتنا ایمان ہو کہ آپ دکان کے کھولنے کو باعث رزق نہ سمجھیں، مجھ سے تعلق کو باعث رزق سمجھیں۔ یہ مت ہے، یہ بیس ہے۔ یعنی بندے سے مانگا گیا کیا ہے کہ دکان کا خوبصورت ہو کر کھلنا یہ رزق کی وجہ نہیں ہے۔ رزق کی وجہ یہ ہے کہ تیرے برتن میں اس اللہ کی محبت اور تعلق بھرا ہوا تھا۔ اور میرے بھائی آپ سوچ لیجئے، اذان ہوئی، 2 باتیں سامنے آ گئیں، ایک طرف دکان کھلی ہوئی ہے، ایک طرف اللہ نے بلا لیا ہے۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک چھوٹ جائیں گے، بکری کا ٹائم تھا، عید قریب آ گئی ہے، جو ابھی تو لوگوں نے خریدنا ہے، کوئی بات نہیں، تاخیراتوں پر کمپرومائز کر لیتا ہوں۔ میرے بھائی تم نے رزق کے پیچھے لگ کر اصل میں رزاق کو بلایا ہے۔ اب تو کیسے کہتا ہے کہ میں اللہ کے رزاق ہونے پر پورا یقین رکھتا ہوں؟ اللہ کی ہر صفت دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، مجیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ خود محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ خود تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ بندہ واپس آئے رب خوش ہوتا ہے۔ بندے کے لیے رب اکبر کا نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر رات بھر یوں اپنی شان کے شایاں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں، بندہ جس دن بھر گناہ کیے تھے آ مجھ سے توبہ کر، میں تجھے معاف کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا کر انتظار کر رہا ہوں۔ اتنی محبت کرتے ہیں۔ آسمان دنیا پر ہر رات کے پچھلے پہر ان اللہ ینزل السماء الدنیا، اللہ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ محبت ہو تو ایسی ہو، حل من سائل
हल मिन साइलिन फअतियहु, है कोई मुझसे मांगने वाला, उठो मुझसे मांगो मैं अता फरमाता हूँ। हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लह, आप यकीन करें, अल्लाह की मोहब्बत को महसूस तो करें। कभी ऐसा होता है कि कभी ऐसा आपने देखा है, कोई भी दुनिया में दो मोहब्बत करने वाले हर रोज ही को दरवाजे पे पहुंच जाए, ऐसा होता है? 5 दिन 10 दिन कोई साल ही कोई चला जाएगा, फिर बंदा कहता है ठीक है भाई तू जा अपने रास्ते में अपने रास्ते। हर रात आसमान दुनिया पर तेरा मेरा रब पालने वाला खुद कहता है अल मिन साइलिन फअतियहु, उठ मुझसे मांग मैं देने आया हूं। हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लह, उठ मुझसे तौबा कर मैं तुझे माफ कर दूंगा, उठ मुझसे माफी तो मांग। हल मिन मुस्तरज़िकिन फअरज़िक़ लह, उठ मुझसे रिज्क मांग। तो सारा दिन रिज्क के पीछे पीछे भागता रहा, देख मैं रज़्ज़ाक़ तुझे कहता हूं, रिज्क चाहिए मुझसे मांग, मैं तुझे रिज्क अता फरमाता हूं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, मेरा ख्याल है अब लाइट भी कह रही है गल ख़त्म कर दीजिए, हम बात को ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। 2-4 मिनट में हम बात समेटते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। भाइयों, दूसरा पहलू मेरी गुफ्तगू का ये है कि हमने अल्लाह की निस्बत से, अल्लाह के ताल्लुक़ से, अल्लाह ताला के साथ एक रब तो जो होना चाहिए था, उस निस्बत से हम कहाँ खड़े हैं? अपने आप से ज़रूर सवाल कीजिए। और यहाँ एक बात और ज़हन नशी रखने की है कि अल्लाह ताला जो शख्स उस पर ईमान ले आए, पक्का सच्चा बंदा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जोड़ ले, यानी हमारी गुज़श्ता गुफ्तगू के मुताबिक उसका बर्तन रब के ताल्लुक़ से भर जाए। अल्लाह ताला कुरान में ना कुछ बातें हमसे कहता है। पहले तो अल्लाह फरमाते हैं, या बड़ गौर से सुनिएगा भाई आखिरी बातें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ पक्का करो, अल्लाह के बर्तन भर लो, अल्लाह से निस्बत बना लो, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ लो। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सबको तर्जुमा आता है ओ मोमिनो, इसका क्या तर्जुमा है? ए ईमान वालो, ओ दावा ईमान करने वालो। अल्लाह फरमाते हैं आमीनू, सच्चा ईमान लेके आओ, और ईमान का दावा करने वालों यानी हम सब। आगे फरमाते हैं पक्का ईमान लेके आओ, आमीनू बिल्लाह, अल्लाह के साथ मजबूत ईमान लेके आओ। अल्लाह के साथ हो सकता है ना, इस आयत मुबारका से एक नतीजा अखज़ होता है, हो सकता है कि बंदे ने दावा ईमान तो किया हुआ हो लेकिन उसका ईमान मौजूद ना हो। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप एक दूसरे पर फतवा कुफ्र लगा दीजिएगा, ये सिर्फ अपनी जात पर बात कीजिएगा, अपने आप से बात कीजिएगा। हो सकता है कि हमारा दावा ईमान तो है लेकिन ईमान के हवाले से हमारा बर्तन खाली हो सकता है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़तन, आए मोमिनो ईमान में ना, इस्लाम में पूरे पूरे आ जाओ, ये अद्धे तितर और बटेर मत बनो। मालिक मांगता है, अल्लाह का तकाजा है। तो मेरे भाई, अब अल्लाह ताला ने ना 2-3 रिवार्ड दिए हैं और वहाँ पर हमारी बात ख़त्म। अल्लाह फरमाते हैं फला तहीनू, ये जो मेरे साथ अब बंदे का बन गया ताल्लुक़, वो खुशकिस्मत, वो जज़ाकल्लाह खैर, फरमाया वो खुशकिस्मत के जिसका मुझसे ताल्लुक़ जुड़ गया, अब मैं उससे मुखातिब हूँ। अल्लाह कहते हैं, फरमाया फला तहीनू वला तहज़नू, ऐ मेरे साथ मुंसलिक बंदे, तू ला तहीनू, कमजोर मत समझ अपने आप को, वला तहज़नू, और दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी तकलीफ से परेशान ना होना, अंतुमुल अअलऊन, तू हमेशा गालिब रहेगा, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तेरा मुझसे ताल्लुक़ कायम रहा।
اور دل سے سنیے گا۔ فرمایا ان اللہ، سورہ زمر، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان اللہ، بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ یدافع، دفاع کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، اللہ دفاع کرتا ہے عن الذین آمنوا، اس بندے کا جس کا اللہ سے گہرا رشتہ جڑ جاتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی کے دفاع میں ایم این اے، ایم پی اے لگ جائے، کوئی تھانے دار لگ جائے، وہ چھوٹا سا آدمی پورے محلے کو آگے لگا لیتا ہے۔ جس کا دفاع اللہ کرے اس بندے کو کبھی بھی تنہائی محسوس نہیں ہوتی۔ اور یہاں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس بندے نے میرے اس بندے کے ساتھ پنگا لیا نا، لڑائی کی نا، فقد آذنتہ بالحرب، اے محمد بندوں کو بتا دو اللہ اس سے جنگ کرے گا۔ میرے بندے کو چھیڑ دے، میرے بندے کو چھیڑ، اللہ اکبر، یہ میرا بندہ ہے، اس کا دفاع کروں گا، اسے ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا، اس کی کمر زمین پر نہیں لگے گی، یہ میرا بندہ ہے، اس سے جس نے پنگا لیا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بھائیوں، اب بھائیوں دو راستے ہیں ہمارے سامنے، روزے روایتی انداز سے رکھنے ہیں، اب نہ روزے ایونٹ بنتے جا رہے ہیں، لوگ ان کو مناتے ہیں، جس نے روزہ نہیں بھی رکھا وہ بھی اہتمام کے ساتھ پارٹیاں اڑا رہا ہے۔ روزے روایتی ہونے ہیں یا روزے با مقصد ہونے ہیں، فیصلہ آپ کا۔ اللہ ہم سب کو با مقصد مسلمان بنا دے۔ اللہ تعالی ہمارے برتنوں کی تطہیر کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور ان برتنوں میں پھر رب اپنی اور اپنے متعلقات کی محبت اور تعلق کو ڈال دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کی درخواست کی گئی ہے، دعا کر دیجئے ان خوبصورت لمحات میں اور اس خوبصورت ترین مجلس میں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے ذکر کی جب مجلس ہوتی ہے تو فرشتے اس کو، اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے رب ذوالجلال کا تعارف پایا ہے، اس کے دین کی باتیں سیکھی ہیں۔ اس وقت اللہ کے فرشتے انشاءاللہ اس مجلس کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ دعا کریں، جو بھی پریشانیاں، جو بھی تکالیف، جو بھی جائز حاجات ہیں، اللہ کے روبرو اللہ سے کہہ دیجئے، سچے دل سے اور پکی توبہ سے اللہ سے کہیے۔ اللہ کا در کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ کہنے والے کی سنتا ہے، اس سے بڑھ کر سمیع اور بصیر کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر بخشنہار کوئی نہیں، اور دینے والا اور عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ مانگنے میں کمیاں ہو سکتی ہیں، اس کے دینے میں کبھی کمی نہیں رہی ہے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ معاف کر دے، اے اللہ توبہ کرتے ہیں، اللہ معافی مانگتے ہیں، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ جو گناہ
حقوق العباد سے ہیں ان کی تلافی کی توفیق دے دے، معاونت فرما دے۔ اے اللہ تو اپنا تعاون فرما دے۔ اے اللہ ان گناہوں سے بھی پکی اور سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دینا۔ اے اللہ جھوٹ سے ہم سب کو محفوظ کر لے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی صفائی کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں سے غلاظتیں نکال دے۔ اے اللہ تو نے قسمیں کھا کر کہا جس کا دل غلیظ ہوا تو معاف نہیں کرے گا۔ اے اللہ ہمارے دل پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل صاف کر دے۔ اے اللہ ہمارا تزکیہ کر دے۔ اے اللہ ہمیں تقوی دے دے، اپنی خشیت دے دے، اپنا تعلق دے دے۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ظرف پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے برتن طاہر کر دے، ہماری روح کا تزکیہ کر دے، ہمارے نفس کو پاک فرما دے۔ اے اللہ ہماری نگاہ سے جو جرم ہوتے ہیں معاف فرمانا۔ اے اللہ ہماری زبان سے جو جرم ہوتے ہیں معاف کر دے۔ اے اللہ جو ہاتھوں جسم کے اعضاء سے، ذہن اور دل سے، اے اللہ دیگر اعضاء سے جو جرائم ہوتے ہیں معاف کر دے۔ اے اللہ زندگی میں اگر حرام جاری ہے اے اللہ اس کی توفیق چھین لے۔ اے اللہ صرف حلال کی توفیق دینا۔ رب کریم حلال رزق وافر نصیب فرما۔ اے اللہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ اے اللہ کسی زندگی میں اگر سود جاری ہے توبہ کی توفیق دے دے۔ اے اللہ اس کی تلافی کی بھی توفیق دے دے۔ اے اللہ غلط تعلق ہیں، اے اللہ غلط رشتے ہیں، ان سے توبہ کرتے ہیں معاف کر دے۔ اے اللہ پلٹنے کے لیے معاونت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو حیادار بنا دے۔ اے اللہ بیٹوں بیٹیوں کو پردہ، آنکھ کا، دل کا پردہ نصیب کر دے۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کو پردہ دار بنا دے، دین سے محبت دے دے۔ اے اللہ تیرے در کھلے ہیں، ہماری بیٹیاں جو رشتے کے لیے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کا انتظام کر دے۔ اے اللہ اچھے انتظامات اپنی جناب سے فرما دے۔ جو بیٹے بیٹیاں پریشان ہیں اس سلسلے میں اے اللہ ماں باپ کو بر وقت نکاح کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ جن اولادوں کو گھروں میں بٹھا رکھا ہے اے اللہ مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں ان ماں باپ کو ہدایت دے کہ اپنی اولادوں کا جلد نکاح فرما دیں۔ اے اللہ توفیق دے دے تیرے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اے اللہ سچے مسلمان بنا دے، پکے مومن بنا دے، تجھ پر ایمان اللہ، تیرے نبیوں پر ایمان اللہ، تیرے فرشتوں پر ایمان اللہ، تیری کتابوں پر ایمان اللہ، تیری جنت پر ایمان اللہ، تیری جہنم پر ایمان اللہ۔ اے اللہ تیری تقدیر پر ایمان، تیرے قیامت کے دن کھڑے کرنے پر ایمان، اے اللہ تیرے حساب لینے پر، تیرے ترازو قائم کرنے پر ایمان ہے۔ اے اللہ ہمارا ایمان قبول فرما لے۔ اے اللہ جو کمیاں ہیں دور فرما دے۔ اے اللہ اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما۔ اے اللہ جو ہمارے دل کے، جسم کے، روح کے بیمار ہیں سب کو شفا یاب فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بزرگ فوت ہو گئے، جو عزیز فوت ہو گئے ان کو معاف کر دے۔ اس مجلس کے، اس مسجد کے، اے اللہ اس مسجد کی جو رونق تھے رب کریم اگر وہ تیرے پاس جو پہنچے ہیں ان کو معاف کر دے۔ اے اللہ ان کو جنتوں میں بڑے بڑے گھر نصیب فرما دے۔ اس مسجد کے متولیوں کی خیر فرما۔ اور مولا تجھ سے دست بدعا ہیں، اتنی قدیم مسجد ہے، اسے آباد کرنے والوں کو آباد فرما دے، اسے قیامت تک آباد رکھنا، اسے دین اسلام کا قلعہ بنائے رکھنا۔ اے اللہ اس کا فیض سوئے عالم میں پھیل جائے۔ اے اللہ اس سے وابستہ، اس کو آباد کرنے والوں کے دلوں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ دست بدعا ہیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جنہیں نرینہ اولاد چاہیے انہیں بیٹے دے دے، جنہیں بیٹیاں چاہیے مالک انہیں بیٹیاں دے دے، جن کو تو نے دونوں سے محروم کیا دونوں نصیب کر دے۔ اللہ اے اللہ تیرے در میں کوئی کمی نہیں، اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں، ہم فقیر اللہ تو غنی اللہ۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، ہماری جھولی بھر دے، جتنی جائز حاجات ہیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی نے اپنے بیٹے کی پریشانی ذکر کی ہے، ان کے لیے آسانی کر دے۔ اے اللہ ہمارے جن عزیزوں کو جو جو پریشانیاں لاحق ہیں دور فرما دے۔ اے اللہ 5 وقت نمازی بنا، اے اللہ با مقصد نمازی بنا، اے اللہ با مقصد روزے دار بنا دے۔ اے اللہ جائز لیں اور اس پر
بائی چائس عمل کریں، اس قابل بنا دے۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔